کیونکہ جب پاک بھارت تنازع کھڑا ہو گیا اور بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس میں زیادہ تر اسرائیل کے ڈرون استعمال ہوئے. خدا نخواستہ اس کے بعد اس کی ایڈونچر اس کے دوسرا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے. Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. وہ تو نیتن یاہو خود کہہ رہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان ہے، وہ اس میں تو شک ہی نہیں. ریلا آہستہ آہستہ پھر کیا پاکستان کی طرف بھی رخ کرے گا، اور پاکستان اسی لیے رابطے کر رہا ہے، ایران کو اپنی حمایت کا یقین دلا رہا ہے. اب دیکھیں ہم نریندر مودی کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی. خیر بھارت اور نیتن یاہو، نریندر مودی تو میرے خیال سے بالکل وہ بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں. پاکستان نیکسٹ ٹارگٹ ہے اسرائیل کا. خدا نہ خواستہ ایران کو پرماننٹلی ایٹامک صلاحیت سے محروم کر دیا گیا جتنی بھی اس کے پاس ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی ایک وارننگ سائن ہے، پھر وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اس نے ایران کے بعد پاکستان کا کہا ہے نا کہ ایران کے بعد پاکستان ہی ہے. دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ why did Osama feel safe in Pakistan? S. J. Shankar on Islamabad's terror links. کہ اسرائیل کی ہماری پوزیشن کو اسرائیل کیسے جانتا ہے؟ اسرائیل ہماری پوزیشن کو جانتا ہے، اسرائیل کو ہماری آفیشیل پوزیشن کا پتہ ہے. اسرائیل کے ساتھ جو ممالک رابطے میں رہتے ہیں، ہم تو رابطے میں نہیں رہتے ڈائریکٹ ان کے ساتھ، لیکن جو ممالک رابطے میں رہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جو ممالک امریکہ سمیت اسرائیل کے بہت قریب ہیں، ان کو پاکستان کی پوزیشن کا پتہ ہے کہ what does پاکستان. دوستو بھارت اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پورے چھیتر میں بیاپک پرتیکریا ہوئی ہے. اس کلپ میں نیتن یاہو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان کے انوسار آتنکوادی اسلامی شاسن کے پاس ایسے ہتھیار پہنچ جاتے ہیں جو کہ ویشوک شانتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، تو اسرائیل سب سے پہلے ایران اور پھر پاکستان کو نشانہ بنائے گا. بنجامن نیتن یاہو کو کتھت طور پر چیتونی دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اور پاکستان جیسے شاسن خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں تو شانتی اور انترراشٹریہ استھرتا کے لیے خطرہ بن جائیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بنجامن نیتن یاہو کا اصلی ویڈیو ہے، جو کہ بہت پہلے لیا گیا تھا، جس میں میڈیا رپورٹر نے بنجامن نیتن یاہو سے سوال پوچھا تھا اور جس کے جواب میں نیتن یاہو نے ایران اور پاکستان کو کھلے عام ٹارگٹ کیا تھا. حالانکہ اس معاملے پر اسرائیل کی سرکار نے کوئی بھی آدھیکارک بیان نہیں دیا ہے، اور اب نیتن یاہو کی اس ویڈیو کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا سختی میں ہے اور چرچا کر رہی ہے کہ دیکھو نیتن یاہو خود اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ ایران کے بعد اب ہم پاکستان پر اٹیک کریں گے اور جس کے بعد پاکستان کے سبھی پرمانو ہتھیار چھین لیے جائیں گے اور دوسری طرف سے بھارت ہم پر چڑھائی کر دے گا. کوسچن بلانے کے لیے بھی شکریہ. دیکھیں اول تو بات یہ ہے کہ ہاں بالکل جنگیں جو سی وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جیسے کہ کہا گیا کہ وہ سیاسی اسٹریٹجی کا فیلئر بھی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو جنگ مودی صاحب نے ہم پہ مسلط کی اور جو اب نیتن یاہو نے ایران پہ مسلط کی ہے، یہ دو پاگل جنونیوں کی جنگ ہے جو انہوں نے مسلط کی ہے. اسرائیل کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور ان کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا سیکشن وہ صہیونی زائونسٹ ایکسٹریمسٹ ہے. اور مطلب اس وقت اگر آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں اور آپ یہاں کے ویسٹ کے سیکولر حلقوں میں، عام انٹیلیجنسیا میں، یونیورسٹیز میں، کہیں پہ آپ خدا کا نام لے کے بات کرنے کی کوشش کریں نا تو لوگ پاگلوں کی طرح پہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یعنی خدا از ناٹ ڈن اینی لانگر، گاڈ از ناٹ ڈن، گاڈ از ڈیڈ ایز نیچے سیڈ ان ویسٹ. لیکن یہ ایک عجیب لوگ ہیں، ایک کلٹ ہے کہ جی ہمیں خدا نے 2000 سال پہلے یہ زمین پرومس کی تھی اور یہ زمین ہماری ہے، اور اب 2000 سال سے جو وہاں رہ رہا ہے ہم یہاں آ گئے. حالانکہ موسٹلی ان میں سے ہیں بھی کالونیل سیٹلرز جن کی نسلوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہاں سے، یعنی جو مطلب جن کے جو رنگ اور جینز کے لحاظ سے بھی، حالانکہ دعوے یہی کرتے ہیں کہ ہم ہیں. خیر اینی وے، لیکن بات یہ ہے کہ انتہائی پاکستان جو ہے وہ نیکسٹ ٹارگٹ ہے. کیا اسرائیل پاکستان پہ حملہ کرے گا؟ اسرائیل پاکستان پہ کیوں حملہ کرے گا؟ یہ سوال ہے جس کو بہت زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. دیکھیں کیا پاکستان نے اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ کو ہارم کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک کویسچن ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. کیا پاکستان نے اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ کو ہارم کیا ہے؟
क्या इजराइल का जो नेशनल इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसका पाकिस्तान में तो उसने कुछ नहीं किया, तो फिर क्या ऐसी चीज है जिसके ऊपर बात की जा रही है? ख्वाजा आसफ की ये स्टेटमेंट है कल की, और ख्वाजा साहब जो है, ही डज नॉट रिप्रेजेंट द नेशनल सिक्योरिटी, ही इज अ डिफेंस मिनिस्टर बट ही डज नॉट रिप्रेजेंट द नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, ही इज अ पॉलिटिशियन। तो ये पॉलिटिशियन अक्सर पॉपुलिस्ट नारे लगाते हैं, वो कहते हैं हम बूढ़े हो गए हैं, हमने क्या करना है, हम अपने दिल की बात करना चाहते हैं, हम अपने दिल के हिसाब से रहना चाहते हैं, जो हमें दिल कहता है हम वो कहेंगे, हम क्यों दिल में अपने बातें रखें, हम वही कहेंगे जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन पाकिस्तान को ड्रैग किया जा सकता है। ये सुनिएगा ये क्या कहते हैं। ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ज़रूरत पड़ेगी तो हम हेल्प करेंगे। पहले उन्होंने कहा हर तरह हम आपके साथ हैं। हर तरह से मुराद ये थोड़ी है कि हम उनके लिए जंग करनी शुरू कर दें। ईरान की जंग अपने लिए, देखें ईरान ने जो जंग शुरू की है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए तो नहीं की, अपने मफाद के लिए की है ना। जो ईरान की गवर्नमेंट है वहाँ पे, वो क्या कर रही है वहाँ पे? वो पिछले 50 सालों से उसका क्या मौक़िफ़ है? पिछले 50 सालों से ईरान की गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है? अगर इसको थोड़ा स्टडी कर लें हम, ईरान की गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को स्टडी कर लें, तो पिछले 50 सालों में क्या मौक़िफ़ है ईरान का? ठीक है ना जी। सो ईरान का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान से नहीं मिलता। पाकिस्तान से ताल्लुक़ होना और चीज़ है, मौक़िफ़ का एक होना और चीज़ है। इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत है। इजराइल जो कर रहा है, इजराइल अपने मफाद में कर रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना दिफा करना आता है। हमने ये जो 7 मई से लेकर 10 मई तक जंग भारत और पाकिस्तान की हुई थी, हमने बता दिया है कि हमें अपना दिफा करना आता है। हाँ, अरब वर्ल्ड में कौन सा मुल्क कहाँ पे खड़ा है, क्या कर रहा है, ये हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना हम उसमें जाना चाहते हैं, ना हम उसमें कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसी को कि भाई हम किधर हैं और आप किधर हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सऊदी अरब का इंटरेस्ट अगर हार्म होता है तो पाकिस्तान सोचेगा क्या करना है। और वो भी अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला करे, और वो भी माजी के अंदर एक और पोजीशन थी, मैं आपको बात बताऊं माजी के अंदर क्या पोजीशन थी। जब सऊदी अरब और यूएई ने यमन पे हमला किया था, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब का उस वक्त साथ उस तरह नहीं दिया था जिस तरह शायद हमें देना चाहिए था या हम दे सकते थे। इस चीज को थोड़ा ये भी स्टडी करें आप। हमें